دنیا میں کئی عورتیں ایسی ہیں جو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یہ سوچتی ہیں کہ اگر میری کوئی مدد کرے، میرا کوئی ساتھ دے، مجھے کوئی سپورٹ کرے تو میں بھی کچھ نہ کچھ کر سکتی ہوں۔ میں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے فیملی کے لیے کچھ کر سکتی ہوں اور اپنے شوہر کا سہارا بن سکتی ہوں۔ اگر کوئی مجھے ہیلپ آؤٹ کرے تو میں بھی اپنے گولز بڑی جلدی اچیو کر لوں گی۔ یقین کریں ایسی عورتوں کو نہ تو کبھی کوئی کہیں سے مدد ملتی ہے اور نہ ہی اپنی زندگی میں کچھ بڑا اور ڈیفرنٹ کر پاتی ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ، عورت اور مرد دونوں کی میں بات کر رہی ہوں، ہم اپنی ترقی، اپنی خوشی اور خوشحالی کے بارے میں سوچتے تو ہیں اور اسے حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نہ تو بہت زیادہ محنت اور اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اپنی اس سکسیس جرنی کی رسپانسبلٹی کو اکیلے قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ ترقی کرنے اور خود کو آگے بڑھانے کے لیے دوسروں کی مدد اور ان کے سہاروں کے محتاج رہتے ہیں، چاہے وہ انسان ہمارے گھر میں ہو، ہمارے خاندان میں ہو، چاہے ہمارے ہسبینڈ ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں بس کسی دوسروں کی یا لوگوں کی آس ہوتی ہے کہ وہ ہمیں کچھ سکھا دیں تو ہم بھی کچھ نیا کرنا شروع کر دیں۔ اکثر لوگ تو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پہلا قدم بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن صرف اس لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ کوئی ان کو سپورٹ نہیں کر رہا، نہ ہی کوئی ان کی مدد کر رہا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی کچھ سکھا رہا ہے۔ تو اس طرح کرنے سے انہیں ہمیشہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے کہ کوئی انہیں پیچھے سے دھکا لگائے گا، پش کرے گا تو وہ آگے بڑھیں گے، اور اسی وجہ سے وہ اپنی پاور دوسروں کو سونپ دیتے ہیں، یعنی دوسروں کے ہاتھوں میں ہی ان کی کامیابی اور ترقی کی چابی ہے۔ اگر دوسرے چاہیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ ناکام ہو کر بیٹھے رہیں گے۔ دیکھیں، ہماری سراؤنڈنگ میں، ہمارے خاندانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کئی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو اپنی خوشی کے لیے کسی ایک شخص پر ڈیپینڈ ہوتی ہیں، اور جب وہ شخص ان کی زندگی سے چلا جاتا ہے یا دور ہو جاتا ہے تو وہ خوشیوں کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیتی ہیں۔ انہیں اپنی چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی ضرورتوں کے لیے، اپنی خواہشوں کے لیے، اپنی سہولتوں کے لیے اور اپنی آشائشوں کے لیے اسے ایک شخص کی ضرورت رہتی ہے۔ تو اس طرح کی مینٹلٹی رکھنے والے لوگ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں، جن کو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ بغیر سہارا ڈھونڈے ہی کچھ کر لیتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں کچھ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کروں گی جن پر امپلیمنٹ کر کے آپ بھی آج سے سہارا تلاش کرنا چھوڑ دیں گی اور اپنے لیے کچھ نیا کر سکیں گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کے سبھی پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں۔ السلام علیکم، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ، آئی ایم آلسو گڈ، الحمدللہ۔ تو پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں اپنے کام کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے میں نے اٹھ کر صبح مشین لگائی تھی، واشنگ مشین۔ کپڑے میرے تھوڑے سے ہوئے ہوئے تھے تو میں نے سوچا مشین لگا دیتی ہوں، اور بچوں کی یونیفارم وغیرہ بھی تھی تو میں نے مشین لگا دی تھی۔ اس کے بعد میں نے برتن دھوئے ہیں، برتن دھونے کے بعد میں نے کچن کلین کیا ہے، پھر وہی جھاڑو، ڈسٹنگ، یہ سب کام کرنے کے بعد میں نے کل تھوڑے سے جو میرے پلانٹ ہیں، انڈور پلانٹس، ان کو میں نے باہر رکھ دیا تھا بارش میں، تھوڑا سا میں نے کہا بارش میں اچھے ہو جائیں گے۔ بارش کا پانی پلانٹس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، ایک دم گروتھ اچھے سے ہوتی ہے۔ تو کل 15 اگست کے دن بہت تیز والی بارش آئی تھی، تو میں نے جو اپنے پلانٹس تھے، انڈور پلانٹس، وہ باہر رکھ دیے تھے۔ تو آج بہت زیادہ دھوپ تھی تو میں ان کو اندر لے کر آئی ہوں، اور سب کام کے ساتھ ساتھ کپڑے تو میرے دھل ہی رہے ہیں۔ اور اب میں آ گئی ہوں کچن میں کھانا بنانے کے لیے۔ تو کھانے میں آج بنا رہی ہوں قیمہ کریلے۔ تو کریلے میں نے ڈال دیے ہیں کوکر میں فرائی کرنے کے لیے، اور اب میں پیاز چھیل رہی ہوں، تو اس کو بھی کٹ کروں گی، اور ساتھ ساتھ کریلے جو ہیں وہ بھی ہمارے فرائی ہو رہے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ دیکھیں، آپ کیا ہیں، کیسی ہیں، کس حال میں ہیں، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ لوگوں کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتے جتنا آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، اور وہ چیزیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ باتیں جو آپ کی لائف میں میٹر نہیں کرتی، ان کے بارے میں فکر مند رہنا اور پریشان رہنا چھوڑ دیں۔ دیکھیے، جو کرنے والے کام ہیں وہ کریں، خود کو امپروو کریں، اپنے اوپر ٹائم لگائیں اور اپنی زندگی میں کچھ نیا کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ لوگوں کی گڈ بک میں رہنے کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے اور ان کے سامنے اچھا بننے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو دیکھیں، آپ کی اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی، آپ دوسروں کے لیے جی رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ خود نہیں بلکہ لوگ آپ کی ویلیو کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، آپ کی لائف کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور اس طرح آپ کی اپنی نہ تو کوئی پہچان ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کی اپنی کوئی پرسنالٹی ہوتی ہے۔
تو پوائنٹ نمبر 1 کہ آپ خود کو قابل اس وقت تک نہیں سمجھتے جب تک آپ سیلف اویئر نہیں ہو جاتے۔ آپ کو اپنے ٹیلنٹ کا، اپنے اندر چھپے پوٹینشیل کا صحیح طرح سے اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اپنے اندر چھپے ٹیلنٹ کا، اپنی صلاحیت کا، اپنی قابلیت کا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی اسکل ہوتا ہے، بس ضرورت اس ہڈن ٹیلنٹ کو پہچاننے کی ہوتی ہے، اور جو لوگ پہچان لیتے ہیں اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی قابلیت، اپنے ٹیلنٹ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، تبھی آپ خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں اور ہم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ اکیلے کیسے کریں گے، اور کہیں میں ناکام ہی نہ ہو جاؤں، اور کہیں لوگ میرا مذاق ہی نہ اڑائیں، اور یہ تمام خوف آپ کے ذہن پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں مجھ سے یہ کام ہوگا بھی کہ نہیں، اور اس خوف سے نا آپ کے ارادے کمزور پڑ جاتے ہیں اور آپ کا اگلا قدم اٹھانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سیلف ڈاؤٹ ہوتا ہے نا، یعنی اپنے اوپر شک کرنا، یہ آپ کو کمزور بنا دیتا ہے اور آپ کا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کئی لوگ ایسے موجود ہوں، کئی آپ کے ہمدرد ہوں جو یہ چاہتے ہوں آپ بہتر ہوں، آپ کے اندر امپرومنٹ آئے، آپ کچھ کریں، لیکن آپ یہ کبھی مت بھولنا کہ وہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ ان سے بہتر ہوں اور آپ ان سے زیادہ آگے نکل جائیں اور آپ ان سے زیادہ کامیاب ہو جائیں۔ جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی نا، تو پھر آپ کبھی بھی سہارے تلاش نہیں کریں گے۔ چلے فرض کر لیں کہ آپ کے آس پاس، آپ کے خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہوں کہ وہ یہ چاہتے ہوں کہ آپ آگے بڑھیں، آپ کامیاب ہوں، جو آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، جو آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے آگے بڑھنا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی آپ سے یہ سہارا چھن جائے یا وہ آپ سے دور چلے جائیں یا آپ کی کبھی مدد نہ کرنا چاہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ مینٹلی اور ایموشنلی بالکل ویک ہو جائیں گی، آپ ڈسٹرائے ہو جائیں گی اور زندگی میں کبھی بھی دوبارہ کھڑی نہیں ہو پائیں گی۔ تو ان وقتی سہاروں پہ ڈیپینڈ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی اسٹرینتھ کو بڑھائیں، اس پر کام کریں، تاکہ آپ اپنی لائف میں آنے والے چیلنجز اور آنے والی پریشانیوں کا سامنا خود کر سکیں۔ دیکھیں، دوسروں کے کندھوں پر رکھ کر بندوقیں نہیں چلائی جاتی۔ دیکھیں، لوگ آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کو اکیلا ہی چلنا پڑے گا۔ آپ کو زندگی کی ہر جنگ خود لڑنی پڑے گی، آپ کو اپنی کامیابی کا راستہ بھی اکیلے ہی طے کرنا پڑے گا، اور جس دن کام کرنے کا دل نہیں بھی چاہ رہا ہوگا نا، اس دن بھی آپ کو خود کو اٹھانا پڑے گا اور زبردستی کام کے لیے اپنے آپ کو پش اپ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ہار گئے، گر گئے، تو اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے ہمت بھی آپ کو ہی کرنی پڑے گی۔ بہت دفعہ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ہمیں کوئی سہارا دینے والا، ہمیں کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے آپ کو سہارا دینا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اٹھانا پڑتا ہے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہمیں اپنا سہارا خود بننا پڑتا ہے، خود کو اٹھانا پڑتا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے اور آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اس سے لٹرلی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ آپ کے لیے مشکل تھا، آسان تھا۔ لوگ آپ کی اسٹرگل کو نہیں، آپ کی محنت کو نہیں، بلکہ آپ کے نتائج کو دیکھتے ہیں، آپ کے آؤٹ پٹس، آپ کے ریزلٹ اور آپ کی جیت کو دیکھتے ہیں۔ آپ کی سکسیس ان کے سامنے ہوتی ہے، آپ کی محنت نہیں۔ کسی کو کیا خبر کہ آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے کتنی بار، کتنی راتوں کو جاگے ہیں، یا کتنی دفعہ آپ ٹوٹے ہیں، آپ نے خود کو سمیٹا ہے۔ دیکھیے، یہ دنیا تو کبھی بھی آپ کے لیے نہیں رکے گی، لیکن اگر آپ ایک جگہ ٹھہر گئے نا، تو اس کا آپ کو اپنی زندگی میں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہ دنیا طاقتور لوگوں کی دنیا ہے، کمزوروں کی نہیں، اور اس دنیا میں اسی کی چلتی ہے، اسی کو سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے جس کے پاس پاور ہے۔ اسی لیے طاقتور بنے، کمزور نہ بنے۔ جو لوگ مینٹلی، ایموشنلی ویک ہوتے ہیں نا، جن کے پاس پیسہ بھی کم ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی جانتا ہے اور نہ کوئی جاننا، سمجھنا، پہچاننا جانتا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسے لوگوں کو یاد رکھتا ہے۔ دیکھیں، آپ اپنے لیے دوسروں کے سہارے تلاش کرنا چھوڑ دیں، تاکہ آپ کو اپنی خوشی، اپنی ترقی، اپنی خوشحالی، اپنی ضروریات، اپنی سہولیات کے لیے کبھی دوسروں کی طرف دیکھنا نہ پڑے، نہ ہی اپنی اولاد پر اور نہ ہی اپنے والدین پر، کیونکہ یہ دنیا صرف جیتنے والوں کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتی ہے، اور جیت اسی کے مقدر میں ہوتی ہے جو اپنے بلبوتے پر آگے بڑھتا ہے۔ اس دنیا میں یقین کرے کہ آپ کی خوشی اور آپ کی کامیابی کی ذمہ داری کوئی نہیں لے گا، اسی لیے اپنے اللہ کے سوا کسی اور سے امیدیں نہ